ملک خراب ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ فوج خراب ہے آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا مجھے ساری خبریں ہیں، عمران ریاض ساری کچھ میں دیکھتی ہوں. پھر ان سے سوال ہوا اس نے بتایا آپ کو؟ انہوں نے کہا میں دیکھتی ہوں ہر روز صبح جب وہ نیوز کرتے ہیں صبح صبح عمران خان زندہ باد کیا گیا. ان سے سوال ہوا کہ عمران خان نے کئی مرتبہ احتجاج کی کال دی ہے، آپ کتنی مرتبہ اس میں شرکت کے لیے پاکستان گئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں زندگی میں 2 بار پاکستان گئی ہوں. جی آج کا بلاگ بہت انیویژول بلاگ ہے، کیونکہ آج کے بلاگ کے اندر ہم لوگ بات کریں گے منصور علی خان صاحب، جو ایک پاکستان کے سینئر جرنلسٹ کے نام سے جانے جاتے تھے اور ہیں ابھی، اور ون سائیڈڈلی ان کی کچھ کافی جو ولاگز بھی ہیں اور ان کے انٹرویوز بھی ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایک پارٹی کو لائک ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اور پارٹیز کے جو بلاگرز ہیں وہ بھی، جو اینکرز ہیں وہ بھی ایک پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. بٹ اوور آل آج کے بلاگ میں ہم بات کریں گے کہ منصور علی خان صاحب کیا ایک ویڈیو آئی جس کے اندر وہ ایک لڑکی سے برٹش پاکستانی سے بات کر رہے ہیں اور وہ اس کو مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ اس کو اردو نہیں آتی ہے اور وہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس ولاگ بنانے کا، کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیا ان کی معلومات اتنی ہے کہ وہ عمران ریاض کے بس ولاگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان. اور جس طریقے سے اس سے پوچھا گیا لڑکی سے کہ کیا آپ پاکستان جاتی ہیں، تو اگر یہی چیز اگر ہم دیکھیں کہ ان کے وہاں پہ ایک لیڈر ہے بلاول بھٹو، ان کو بھی تو اردو نہیں آتی ہے، انہوں نے اس کے اوپر کبھی کوئی ولاگ نہیں بنایا، پر اوورسیز پاکستانیوں کو ضرور ٹارگٹ کیا انہوں نے. تو اوورسیز پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ منصور علی خان صاحب کے اس ولاگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کیا یہ حقیقت ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے پاس پاکستان کے پاس بارے میں نالج نہیں ہے، اور وہ کیا عمران خان کو بس اندھی اعتماد کرتے ہیں صرف یہی ولاگز وغیرہ دیکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہے وسیم رحمان صاحب اس ٹائم کے اوپر، اوورسیز پاکستان میں یہاں پہ کافی سالوں سے ہیں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو جو ہے یہ ہر جگہ پہ موجود بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اور بھی لوگوں سے بات کریں گے اور آپ کو ان کا پوائنٹ آف ویو دکھائیں گے. وسیم بھائی، آپ نے بھی ویڈیو بھی دیکھی منصور علی خان صاحب کی، اور جس طریقے سے وہ اس لڑکی کی جو تذلیل بھی کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے اینکر ہو کے انہوں نے اس پوائنٹ کو کیوں اٹھا رہا ہے اور کیا ان کا مقصد کیا تھا ہمیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے کہوں گا کہ وی آر پراؤڈ پاکستانی، اینڈ سب سے پہلے ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہماری سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کے بچے یہاں پہ ہیں جو کہتے ہیں پاکستانی ہونے پہ ان کو شرم ہے، وہ کہتے ہیں ہم برٹش ہیں. سب سے پہلے تو منصور علی خان صاحب کو ان کی ویڈیو بنانی چاہیے، پپو اور ببلو کی، جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. تو ہم تو پراؤڈ پاکستانی ہیں اور فخر سے کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل کیا. یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں دے دیا گیا، بڑی قربانیاں اس کے پیچھے ہماری ہیں. اور منصور علی خان کے جو پروگرام ہے اس کو کنڈیم بھی کریں گے، کیونکہ کسی ایک کی رائے پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اوورسیز پاکستانی اس طرح کے ہیں. اور اگر کوئی اردو صحیح نہیں بول رہا تو بلاول بھٹو کو بھی اردو نہیں بولنے آتی، اور بھی کئی لیڈرز ہیں جو اردو نہیں بول سکتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. جس لیڈی کا مذاق اڑایا، میں تو کہوں گا نہیں اڑانا چاہیے تھا. اگر کسی کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ امپروو کر سکتا ہے، اور اس سے اس کی جو اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کم پاکستانی ہے زیادہ پاکستانی ہے. اور فوج بھی ہماری ہے، اور پلس سب کو ہم نہیں کہہ سکتے. فوج میں کافی زیادہ ایسے جرنیلز، ایسے فوجی سپاہی اور باقی جو ان کے کمیشنڈ آفیسرز ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور وہ ہماری فیملیز میں سے ہیں. وہ منصور علی صاحب سے یہ جو بلاگ بنانے کا مقصد کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری غلط پورٹرے کرنا پاکستان میں، کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنے اوورسیز پاکستانی کنسرن رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں، اتنے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو بھی میرا خیال وہ کنسرن نہیں ہوتے. کیونکہ ہم تو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اکنامکلی اور مورلی اور پولیٹیکلی کیا پاکستان میں چل رہا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے دوسری کمیونٹی. اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں عمران ریاض کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ آپ شاید ساری چیزیں اب عمران ریاض کے ولاگ دیکھ کے ہی اوورسیز جو ہے وہ یقین کرتے ہیں، اور اس کو اب نیکسٹ ٹارگٹ عمران ریاض کو کرا جائے گا ارشد شریف کے بعد، کیونکہ چینلز کو وہ چیز نہیں دکھا رہے ہیں جو پاکستان میں ابھی غربت چل رہی ہے، چیزیں چل رہی ہیں. سارے لوگ ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، تو
یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی تھوڑی جلن ہو کہ ان کے اتنے ویورز نہیں ہیں جتنے عمران ریاض کے. اور میں آپ کو تو کبھی بھی ارشد شریف ہو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور عمران ریاض کبھی انہوں نے فوج کے اور پاکستان کے اگینسٹ بات نہیں کی. اگر کسی فرد واحد کے اگینسٹ بات کی ہے تو وہ چیز سب کو پتہ ہے. ابھی کوئی اتنا کوئی لے مین نہیں ہے کہ جی بچہ بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ چیزیں پتہ نہ ہو. یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو سب کچھ پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. اور ان دی اینڈ آپ ارشد شریف کی برسی ہوئی ہے, 1 سال ہو گیا ان کی برسی کو. آپ کی کیا فیلنگز ہے ارشد شریف کے بارے میں, ان کی فیملی کے بارے میں, اور اسپیشلی ان کی ماں ابھی تک جو ہے وہ, اگر پاکستان میں کوئی چھوٹا سے صحافی کو بھی کچھ ہو جائے تو پوری دکانیں اور سب چیزیں بند کر جاتے ہیں, پر اب تک ارشد شریف کے بارے میں کیوں نہیں صحافی کھڑے ہوئے, کیوں نہیں یو کے اندر بھی پوری دنیا میں وہ احتجاج نہیں ہوا جو حامد میر کی گولیاں لگنے کے اوپر احتجاج ہوا تھا؟ سب سے پہلے مائی کنڈولنس اینڈ مائی سمپتھی ود ارشد شریف فیملی. اور میں یہ اسپیشلی اپنے جوڈیشل سسٹم کو اور جو ہمارے سپریم کورٹ ہے ان کو کہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا فاسٹ کرنا چاہیے. جو ارشد شریف کا جو سے ریلیٹڈ کیس گیا ہوا ہے, جو جرم جنہوں نے کیا مجرم لوگ, انہیں سزا ملنی چاہیے, بے شک وہ پاکستان میں ہو آؤٹ سائڈ آف پاکستان ہو. تو میں ان کی فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں, اور ہماری جوڈیشری کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن سخت لیں. اور پلس جو ہے کہ باقی جو جرنلسٹ ہیں ان میں بھی یونٹی ہونی چاہیے آپس میں. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اس پہ چل رہے ہیں, ڈیوائڈ ہوئے میں ہیں, کوئی کسی کی کہانی بات کر رہا ہے, کوئی کسی کی, ان میں یکجہتی ہونی چاہیے تاکہ فیوچر میں کوئی آپ کے اگینسٹ کوئی ایسا کام نہ ہو سکے. تو ارشد شریف کی جو شہادت ہے وہ آپ سمجھتے ہیں رائے گاہ گئی ہے؟ نہیں, انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی. اور جو ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کا جو یہ ناک خون بہا ہے یہ انشاءاللہ رنگ لائے گا اور پاکستان میں ایک چینج کی طرف پاکستان جائے گا. سب سے پہلے تو میں اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے محب وطن اوور پاکستانی ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنا شدت سے اور اتنے پیار سے اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ اپنی ریمیٹنس ہی دیکھ لیں, جس کی وجہ سے ہمارا ملک اور ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی اینکر, ابھی آپ نے منصور علی خان کی بات کی ہے, منصور علی خان تو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انٹرویو میں نے ابھی دیکھا ہے, وہ اس بچی کے بارے میں کہہ رہا ہے جی کہ یہ اس کو انگلش نہیں بولنی آتی, اس نے تو اس کو وہاں کے حالات کا کیا نہیں پتا. تو میں دیکھیں ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں, میں کل ہی پاکستان سے آیا ہوں. اس وقت جو اس گورنمنٹ نے اس ملک کے حالات کر دیے ہیں انبلیویبل ہے. ایک تو بنانا ریپبلک ہوتی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ بنانا ریپبلک سے بھی ہمارے ملک کے حالات نیچے چلے گئے. اور اگر یہ ٹائم اسی طرح گزرتا گیا تو میں تو اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قیامت تک قائم دائم رکھے. لیکن اس ملک کے حالات بہت بدتر ہونے جا رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی تو پہلے کھانے کا ایک دن کا بھی کھاتا تھا نا, آگے ایسے حالات بننے والے ہیں کہ مڈل کلاس اور غریب آدمی وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائیں گے. اور دوسرا, جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی بچے, جس طرح اس ویڈیو میں یہ بار بار یہ چیز مینشن کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو اردو نہیں بولنی آتی, تو کیا آپ ہمارے لیڈرز نہیں دیکھتے؟ کیا آپ وہ بچے ان لیڈرز کی گفتگو نہیں سنتے؟ وہ سب ان کی گفتگو سنتے ہیں. آپ بلاول بھٹو کو لے لیں, وہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے ورڈ یوز کرتا ہے. تو کیا خواہ وہ محب وطن پاکستانی آخر نہیں میں ہے؟ یہ بتائیں کہ ارشد شریف کا 1 سال ہو گیا برسی کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایز اے اوورسیز پاکستانی؟ آپ کے کیا تاثرات ہیں, کیا احساسات ہیں, کیا یادیں آپ کو یاد ہیں ارشد شریف کے جب شو دیکھتے تھے آپ؟ دیکھیں جی, وہ واحد صحافی تھا, میں تو اس کو بہت پسند کرتا تھا, اور ماشاءاللہ وہ ایسی باتیں, اور اتنا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا, ایسی باتیں نکال کے لاتا تھا کہ وہ جو ہے نا, وہ کوئی بھی ایسا جرنلسٹ میں نے نہیں دیکھا جو یہ چیزیں کٹھی کر. اب میرے خیال میں ارشد شریف کے بعد ان کا ٹارگٹ کوئی اور جرنلسٹ ہوگا. جو بھی جرنلسٹ جو ہے وہ محب وطن پاکستانی ہے اور جو ملک کے لیے بات کرتا ہے, ملک کی جو خامیاں ملک کے اندر جن اداروں کے اندر ان کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے, یہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میں تو پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ارشد شریف کو بھی. ان کی برسی بھی ابھی گزری, ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کی فیملی کو صبر دے. تو باقی جو ہے وہ ہمارا ملک انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہے گا. یہ چیزیں ہائی لائٹ کر کے منصور علی خان جو ہے وہ یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ وہ ایک اینٹی بندہ ہے جو کہ عمران خان کے خلاف بات کرتا ہے,
या ऐसी कुव्वत के खिलाफ बात करता है जो कि मुल्क के लिए मुहिब वतन है, लेकिन ये उन लोगों का साथ देते हैं जो लोग जो है वो इस मुल्क में 70 साल से इस मुल्क पे जो इनकी जारादारी चल रही है और ये चाहते हैं वो ना ख़त्म हो, इनका भी खाना पीना लगा रहा है और उनका भी। कभी ये खुद जब ये लीडर बात करते हैं, कभी एक कहता है कांपे टांग रही है, कभी दूसरा कहता है कि जी वो मंजी थले डांग फेरता, तो इनका बस यही आता है। क्योंकि आप ये वो काम कर रहे हैं कि ये देखें, ये वीडियो की सिर्फ इधर नहीं देखी जाएगी, ये पूरी दुनिया में देखी जाएगी और इसका जो है नेगेटिव असर पड़ेगा उन लोगों पे जो कि पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं इसको, और यहाँ पे भी जो ओवरसीज बच्चे हैं खसूसी तौर पे जिनको इतनी मतलब उर्दू वो बोलते हैं लेकिन टूटी फूटी बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी उतने मुहिब वतन पाकिस्तानी जितना आप अपने आप को समझते हैं।